حضرت سلیمان علیہ السلام کا مجمع لگا ہوا تھا، آپ بیان فرما رہے تھے، اور بیان کرتے کرتے آپ نے فرمایا اے میری قوم، میں چاہتا ہوں کہ ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے میرے پاس لایا جائے۔ اب اس نے وہاں سے سفر شروع کر دیا، وہ وہاں سے نکل پڑی سلیمان علیہ السلام کے دربار کے لیے۔ ادھر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کوئی ہے کہ جو اس کا تخت جو ہے میرے پاس لے آئے، اس کا تخت میرے تک پہنچا دے۔ سلیمان علیہ السلام کی بات سن کر عفریت جن کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین۔ فرمایا ملکہ بلقیس اس جگہ سے نکل چکی ہے، اپنے دربار کو چھوڑ چکی ہے، سفر شروع کر چکا ہے، سلیمان علیہ السلام کے پاس آ رہی ہے۔ جب اس کو خط ملا نا، اور خط ہدہد لے کے گیا تھا، وہ ہدہد جسے ہم چری ترکان بولتے ہیں، وہ ہدہد خط لے کے گیا سلیمان علیہ السلام کا، اس کو پہنچایا۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، میں صرف مختصر کہہ رہا ہوں۔ ہدہد نے جا کے خط دیا ملکہ بلقیس کو، سلیمان علیہ السلام بلا رہے ہیں۔ اب اس نے وہاں سے سفر شروع کیا، اپنے محل کو چھوڑا، اور وہاں سے جب نکل آئی، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنے محل سے نکل چکی ہے، لیکن اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا جو تخت ہے، وہ جو جس پہ بیٹھ کے حکومت کرتی ہے، اس تخت کو میرے پاس لے کے آؤ۔ کون لے کے آئے گا؟ قال عفریت من الجن، عفریت کھڑا ہوا جو جنوں میں سے تھا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ فرمایا اے سلیمان علیہ السلام، وہ تخت میں لے کے آؤں گا، انا آتیک بہ، فرمایا وہ تخت میں لے کے آؤں گا، قبل ان تقوم من مقامک، فرمایا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں، آپ ابھی اپنی جگہ چھوڑیں گے نہیں، آپ بیٹھیں گے نہیں، آپ اپنا خطبہ چھوڑیں گے نہیں، اس جگہ سے ہلیں گے نہیں، حرکت نہیں کریں گے، آپ کی حرکت سے پہلے آپ کے پاس تخت جو ہے یہاں پہ پہنچ چکا ہوگا۔ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کس مقام سے آپ جہاں پہ کھڑے ہیں، اس مقام کو چھوڑنے سے پہلے، بیٹھنے سے پہلے، خطبہ ختم کرنے سے پہلے وہ تخت آپ کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہوگا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور فرمایا میں اس پر طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں، کہا چوری بھی نہیں کروں گا، کوئی چیز چراؤں گا بھی نہیں اس میں سے، امانت دار بھی ہوں، امین بھی ہوں، جس طرح کا تخت ہے اسی طرح لے کے آ جاؤں گا، اور قویٌّ میں طاقت بھی رکھتا ہوں۔ اب اس دربار میں جن کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ وہ تخت میں لے کے آؤں گا آپ کے بیٹھنے سے پہلے۔ اب اس کی گفتگو سلیمان علیہ السلام سن رہے ہیں، اور جنوں کی تعداد، آپ کسی بھی عالم دین کسی بھی مسلک کا اس سے جا کے پوچھیں جن زیادہ ہیں یا انسان زیادہ ہیں، تو جواب ملے گا جن انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ ہم جنوں کی آواز نہیں سن سکتے، ان کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن جب کسی کو چمڑ جائے نا، پھر ان کی گفتگو بھی سن سکتے ہیں، پھر ان کو جو ہے محسوس بھی کر سکتے ہیں۔ کسی کو جن چمٹ جائے نا، پھر ان کی گفتگو بھی سن سکتے ہیں، یہ کیسا بولتا ہے، پھر سن سکتے ہیں بھئی کیسے بولتا ہے اور کیسی گفتگو کا، اس کی گفتگو پھر سن سکتے ہیں۔ آواز اسی بندے کی تھی، تھوڑی بہت تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن اس کی آواز پھر ہم اس کی گفتگو سن سکتے ہیں جب کسی کو چمڑ جائے، لیکن جب کسی کو چمڑے نہیں، کسی کو جن چمٹے نہیں، تو پھر پتہ نہیں چلنا، پھر ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ جن ہیں ہم سے زیادہ ہیں، ہر جگہ پہ موجود ہیں، مسلمان بھی ہیں، باقی بھی ان کی ہیں، جس طرح قرآن کے اندر ان کی دلیل موجود ہے کہ ایک جنوں کا گروہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کے پاس سے گزرا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، اس نے قرآن سنا اور قرآن سن کے واپس گیا اپنی قوم سے، کہا اے میری قوم، پوری سورہ جن ہے اور پورے سورہ جن کے اندر اور 26ویں پارے میں ایک سورت ہے، اس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جا کر اپنی پوری قوم سے کہا اے قوم، میں نے آج ایسا کلام سنا ہے کہ وہ کلام کسی عام بندے کا نہیں ہو سکتا۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ، کہا میں نے آج ایسا کلام سنا ہے کہ اس سے پہلے میں نے ایسا کلام نہیں سنا اور ایسا اس کی طرف وحی کیا گیا ہے۔ اس جن نے قرآن سنا، اپنی قوم سے کہا، پوری قوم آئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور فرمایا آپ نے جو کلام پڑھا ہے وہ ہمیں سنائیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں قرآن سنایا، انہوں نے کہا یہ اتنا عجیب کلام ہے، اور اللہ رب العزت نے کلام سننے کی برکت سے انہیں ہدایت عطا فرما دی۔ اب یہی قرآن میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جسے سن کر جن مسلمان ہو گئے،
جسے سن کر کافر کلمہ پڑھنے لگے، وہی کلام اللہ رب العزت کا فرما رہا ہے کہ اس جن نے کہا کہ وہ تخت میں لے کے آؤں گا اور انی علیہ لقوی امین، اور فرمایا تخت لے آنے میں طاقتور بھی ہوں، طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن کی بات سنی۔ اب کتنی اس نے کہا، سلیمان علیہ السلام کتنا خطاب کر لیں گے؟ 1 گھنٹہ کریں گے، 2 گھنٹے کریں گے، 3 گھنٹے کریں گے، 4 گھنٹے، چلو 6 گھنٹے کر لیں گے، 7 گھنٹے کر لیں گے۔ 7 گھنٹوں کے بعد تو بیٹھنا پڑے گا نا، نماز کے لیے تو بیٹھنا پڑے گا، تو نماز جب پڑھائیں گے تو بیان چھوڑنا پڑے گا، کھڑے تو ہیں، چلو 7 گھنٹے سے ہی۔ لیکن اسے یہ ٹائم نہیں بتایا کتنے ٹائم میں، اس نے کہا جب آپ بیٹھیں گے، آپ کے بیٹھنے چاہے آپ 10 منٹ میں بیٹھ جائیں، آپ آدھے منٹ میں بیٹھ جائیں، آپ 1 سیکنڈ میں بیٹھ جائیں، آپ کے بیٹھنے سے پہلے وہ تخت آپ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا۔ یہ جن نے کہا اور کہا میری اس پہ طاقت ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس بارگاہ کے اندر ایسا شخص موجود تھا جو کتاب کا عالم تھا۔ جو کس کا عالم تھا؟ کتاب کا عالم تھا۔ کیا تھا؟ بندہ تھا۔ یہ تو جن تھا نا، اس نے کہا کہ میں آپ کے بیٹھنے سے پہلے تخت لے آؤں گا۔ ایک بندہ اٹھا، اس بندے کا نام اس قرآن کی کتاب کے اندر ذکر نہیں ہے، میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں۔ آصف بن برخیہ اس کا نام تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر کے طور پر وہ مشہور ہے، آصف بن برخیہ۔ آپ کھڑے ہوئے، کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ شخص کھڑا ہوا کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، جس کے پاس ایمان تھا، جس کے پاس جو ہے کتاب کا عمل کرنے کا درجہ تھا، یعنی ایک باعمل انسان تھا۔ ایک اس وقت کا یہ کہہ دیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا امتی تھا، وہ کھڑا ہوا۔ یعنی یہ سادے لفظوں میں اگر یہ کہے اللہ کا ولی تھا، وہ کھڑا ہو گیا، کیونکہ نبی تو نہیں تھا تو ولی ہو سکتا ہے۔ وہ کھڑا ہوا اور کیا کہا؟ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے سلیمان علیہ السلام وہ تخت میں لے کے آؤں گا۔ کتنی دیر میں؟ کہا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ آنکھ اب جھپکتے ہیں نا، یہ جو آنکھ ہے پتلی اس کی جو ہے یہ آپ جھپکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ بند کرتے ہیں کھولتے ہیں، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کتنی دیر میں گرتی ہے اٹھتی ہے، دیر کتنی لگتی ہے۔ یہ نہیں کہا میری آنکھ کا، نہیں کہا کہ میں اپنی آنکھ بند کر کے کھولوں گا تو تخت لے آؤں گا، یہ نہیں کہا کہ میری آنکھ کی پتلی کی میں بات کر رہا ہوں، نہیں، اللہ کی کلام کے اندر رب نے ولی کی طاقت کا ذکر فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ کوئی مدد نہیں کر سکتا؟ رب تعالیٰ فرمایا ان یرتد الیک طرفک، فرمایا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے اے سلیمان آپ کی آنکھ جھپکے گی، اور جھپک کر جب دوبارہ کھلے گی آپ کے سامنے تخت موجود ہوگا۔ فلما رآہ مستقرا عندہ، آپ اس جگہ پہ کھڑے ہوئے، آپ نے آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت اپنی بارگاہ میں دیکھ لیا۔ تخت سلیمان علیہ ادھر بات کی کہ آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت موجود ہوگا، ادھر بات کی، ادھر تخت سامنے کر دیا۔ اور سلیمان علیہ السلام نے جب تخت دیکھا، فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی، جب اپنے پاس وہ تخت دیکھا کہ تخت پڑا ہوا ہے، تخت زمین پہ پڑا ہوا ہے، ٹوٹا ہوا بھی نہیں ہے، صحیح سلامت ہے، ٹھہرا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا قال ھذا من فضل ربی، فرمایا یہ اللہ کا مجھ پر فضل ہے کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ میری آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت جو ہے ملکہ بلقیس کا، اب ملکہ بلقیس تیز رفتار گھوڑوں پہ سفر کر رہی ہے، وہ نہیں پہنچی، اور ملکہ بلقیس کا تخت سلیمان علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے پڑا ہوا تھا۔ اب ایک طرف یہ بندے کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے ولی کچھ نہیں کر سکتے، اب یہ بتاؤ ہم ان جاہلوں کی مانیں یا اللہ کی پاک کتاب کی مانیں؟ اللہ کی لاریب کتاب کہہ رہی ہے کہ جسے رب طاقت دے دے، جسے رب تعالیٰ قوت دے دے، تو وہ اتنا کام کر سکتا ہے کہ تخت اٹھا کے سلیمان کی بارگاہ میں آنکھ جھپکنے سے پہلے پیش کر سکتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اس پہ میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ کو رب تعالیٰ نے ایسی امت میں، ایسے گروہ، ایسی جماعت کے اندر پیدا فرمایا جو اللہ کے نبی کو بھی مانتی ہے، اللہ کے نبی کی آمد پہ بھی خوش ہوتی ہے، اللہ کے محبوب کے صحابہ کے ساتھ بھی محبت رکھتی ہے، اللہ کے محبوب کی آل کے ساتھ بھی محبت کرتی ہے، اور جو اللہ کے نیک بندے اولیاء صالحین ہیں، رب تعالیٰ کے ان نیک بندوں کے ساتھ عقیدت بھی رکھتی ہے، ان کے ساتھ محبت بھی رکھتی ہے۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے شکر ادا کیا۔ آپ نے فرمایا لیبلونی ااشکر ام اکفر،
فرمایا ہم اس آزمائش پہ رب کا شکر ادا کریں گے، کفر نہیں کریں گے، انکار نہیں کریں گے۔ ہم نے اللہ کے ولیوں کی طاقت کو قرآن میں دیکھا ہے، ہم نے ولیوں کو مانا بھی ہے اور اس پر شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اس جماعت کے اندر اللہ کے نیک بندے بھیجے ہیں جن کو ہم مانتے بھی ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے ہماری عقیدت بھی ہے، ان کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ بھی دیتے ہیں کیونکہ رب تعالیٰ نے ان کو طاقت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، ایک ہوتا ہے من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، وہ اللہ کو چھوڑ کر نہیں ہے، من اللہ یعنی اللہ کی طرف سے ہے۔ الا ان اولیاء اللہ ہے، اللہ کے جو دوست ہیں۔ اللہ رب العزت فإن اللہ هو مولاہ، فرمایا بے شک تمہارا مددگار اللہ کی ذات ہے، وجبریل وصالح المؤمنین، فرمایا تمہارا مددگار جبریل بھی ہے اور تمہارا مددگار مؤمن بھی ہیں۔ رب نے فرمایا انما ولیکم اللہ، فرمایا تمہارے مددگار اللہ کی ذات ہے، ورسولہ، اس کا رسول بھی تمہارا مددگار ہے، والذین آمنوا الذین، اور وہ صاحب ایمان کہ جو یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، رکوع والوں کے ساتھ رکوع کرتے ہیں، ایسے اللہ کے نیک بندے صالحین تمہاری بات کو سننے والے بھی ہیں اور تمہارے مددگار بھی ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، رب کا کلام کہہ رہا ہے۔ تمہارے دوست بھی ہیں، تمہارے مددگار بھی ہیں، تمہارے فریاد رس بھی ہیں، تمہارے رہنما بھی ہیں، تمہارے پیشوا بھی ہیں، یہ سب ولی کے معنی ہیں۔ تمہارے دوست بھی ہیں، مددگار بھی ہیں۔ ولی کا معنی آپ جو بھی کریں گے وہی معنی نبی کے ساتھ اور وہی معنی اللہ کے نیک بندے کے ساتھ بھی ثابت ہو جائے گا۔ ہاں فرق یہ ہے کہ اللہ رب العزت مدد کرنے میں کسی کا محتاج نہیں، اور اللہ کے نبی، اللہ کے ولی مدد کرنے میں اللہ کے محتاج ہیں۔ وہ اللہ سے دے کر ہمیں دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، خود عطا فرما دیتا ہے، جیسے چاہے عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ کے ولی اللہ سے لے کر ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔